السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آج میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں کہ کچھ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کس طرح رسول پاک کی توہین کرتے ہیں، کس طرح بے عزتی کرتے ہیں، کس طرح رسول پاک کے کمالات کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ذہنیت سے کس طرح لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ بات یہی ہے کہ جس کو جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا ہی بولتا ہے۔ جب انہوں نے کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا سمجھ پائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو، کیا سمجھ پائیں گے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو۔ خیر، مسلمانوں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دیوبندی وہابی سے بچو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ دیوبندی وہابی مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرتے ہیں، اور یہ آج کل جو دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ان وہابی دیوبندیوں نے ہمارے دلوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اسی لیے ظلم آ رہے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر امت مسلمہ کو مارنا ہو تو اس امت مسلمہ کے دلوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو نکال دو، یہ خود بخود مر جائے گی، آٹومیٹک مر جائے گی، اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ وہی وقت ہے، یہ وہی دور ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعریف کرتے ہیں، سمجھے؟ اور وہ جماعت اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی ہے، وہ جماعت مسلک اعلی حضرت پر گامزن رہنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ ایمان والوں کی پہچان مسلک اعلی حضرت زندہ باد، باطل کی پہچان اہل حدیث دیوبند شیعہ رافضی خارجی، بہت ساری پہچانیں آ جائیں گی۔ اگر حق جماعت کو پہچاننا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کون کر رہا ہے، اور اگر یہ دیکھنا ہو تو پھر بریلی شریف کی چوکھٹ پہ پہنچ جائیے اور دیکھ لیجئے کہ رسول پاک کا غدار کون ہے اور رسول پاک کا وفادار کون ہے۔ اس پوری گفتگو کو، پوری آڈیو کو سن کر دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اور پتہ نہیں کیا بات ہے، لوگ یا تو میرے چینل پر خود بخود نہیں آ رہے ہیں، یا پھر یوٹیوب کی طرف سے کوئی پابندی ہے، کیا ہے معاملہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، لوگ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ 43-44 ہزار لوگ ہیں، مگر 1000-2000 بھی نہیں دیکھ پاتے۔ سمجھ میں بات کچھ نہیں آ رہی کہ معاملہ ہے تو کیا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو مومن بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان تک بات پہنچے تو وہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ میرے چینل پر کچھ تو بات ہے جو لوگ نہیں آ پا رہے ہیں، لوگوں تک بات نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ لوگوں کے پاس جس کے پاس جائے وہ لوگ شیئر کر دیں، آپ اس معاملات میں ہیلپ کریں، مدد کریں، تاکہ ایک دوسرے کو آپ خود پہنچا دیں اور دیکھنے کو بولیں۔ خیر، اللہ حافظ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک الف آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا، الف جس کو آج کی زبان میں اے کہہ سکتے ہیں، اے اور بی کا فرق نہیں جانتے تھے۔ دنیا نے سب سے زیادہ فالو کس کو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا۔ اللہ چاہتا تو سکھا سکتا تھا۔ The Prophet ﷺ did not know how to read nor write. Allah says the bulk of them were unlettered. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. It is Allah who sent a messenger amongst the unlettered, one from amongst them to them. So the bulk of them were unlettered. He was honest enough to say, I am unlettered. کہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 365 ہے، اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 کی تفسیر کے اندر، اس کے اندر امام قرطبی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، حبیب اس سے پہلے آپ نے ان کو تلاوت کر کے نہیں بتائی اور نہ ہی آپ نے ہاتھوں سے ان کو کچھ لکھ کے دیا تاکہ شک کرنے والے لوگ شک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی تحریر اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کی یا اپنی کوئی روایات حضور نے خود لکھ کر لوگوں کو نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ تھی اگر مصطفیٰ خود لکھتے، فرمائے اذا لارتاب المبطلون، لوگوں نے کہنا تھا دیکھا مصطفیٰ تو خود ہی سے کتابیں لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ تو آپ کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں۔ اور دوسری بات بخاری شریف
شریف کی روایت اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. امام ترمذی اسے استدلال کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری. اب اس کے اندر حدیث نمبر 2699 ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے اندر حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ معاہدہ لکھنے والے تھے. انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. تو کافر کہنے لگے لا نقر بہا, حضور ہم آپ کو تو رب کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم آپ کو رب کا رسول مانتے ہوتے تو ہمارے درمیان لڑائی کیوں ہوتی؟ ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا رسول اللہ وانا محمد بن عبداللہ, میں اللہ کا رسول بھی ہوں, میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں. پھر فرمایا حضرت علی کے لیے سرکار نے فرمایا امحو رسول اللہ, علی یہ اس خط کے اندر اس معاہدے کے دستاویزات کے اوپر جو رسول اللہ لکھا ہے اسے مٹا دے. قال, مولا علی فرماتے ہیں لا واللہ لا امحوکا ولا, یا رسول اللہ آپ اگر حکم فرمائیں گے علی اپنی گردن کٹوا دے گا, آپ انگلی کا اشارہ فرمائیں گے ہم جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے, جدھر فرمائیں گے اپنے گھوڑوں کو دوڑا کر لے جائیں گے, کیسر و کسرا کے دروازے کھٹکھٹا دیں گے, ان کی گردنیں لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے. لیکن یا رسول اللہ آپ کے پاکیزہ نام کو علی کا ہاتھ مٹا نہیں سکتا. آپ نے ہاتھ جوڑ دی, یا رسول اللہ میں یہ نہیں مٹا سکتا. اگلے الفاظ صحیح بخاری کے سنیے. فرمایا فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پکڑا وہ جس میں لکھا تھا. فکتب, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں لکھا ھذا ما قاد علیہ محمد بن عبد اللہ لا يدخل مکہ سلاح الا فی القراد والا یخرج من اہلها باحد ان اراد ان یتبع والا یمنع احد من اصحابه اراد ان یقیم بها. یہ اتنی لمبی عبارت مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے لکھی اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. حدیث نمبر 2699 ہے. رسول پاک نے خود اپنے دست مبارک سے قلم چلائی اور وہ خط لکھ کے ان کو دیا, اور رسول پاک نے ساتھ جو رسول اللہ لکھا تھا حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹایا. اگلی روایت ذکر القاضی, یہ امام قرطبی پھر لکھتے ہیں سیدنا امیر معاویہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے لکھ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا القی الدوات وحرف القلم واقم الباء وفرق السین. حضور علیہ السلام بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہے تھے. میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کو ایسے لکھو, لفظ اللہ کو حسین کر کے لکھو. وحسن اللہ, فرماتے ہیں بسم اللہ کا جو اللہ ہے رسول پاک فرماتے ہیں اسے حسین کر کے لکھو. ومد الرحمن, اور فرمایا جو بسم اللہ الرحمن کا لفظ رحمان ہے فرمایا اس کو امیر معاویہ کھینچ کے لکھو. وجوید الرحیم, اور رحیم کو حسین انداز سے لکھو. تم کہتے ہو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, سرکار نے لکھ کے بھی بتا دیا, امیر معاویہ کو پڑھا کے بھی بتا دیا کہ مصطفیٰ بسم اللہ کی زبریں زیروں بھی کو بھی جانتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی روایت میں وہ فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم, امام قرطبی لکھتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم قرأ صحیفۃ لعیینہ بن حصن, حضرت عیینہ بن حصن کا صحیفہ آیا, خط آیا, پیغام آیا, کتاب آئی, رسالہ آیا, رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. واخبر بمعناها, اور اس میں جو لکھا تھا مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میرے غلام اس میں یہ لکھا ہے. اگر پڑھنا ہی نہیں آتا تھا, لکھنا ہی نہیں آتا تھا تو حضور نے یہ پڑھ کے سنایا کیسے؟ دوسری حدیث بخاری شریف کی امام قرطبی فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے بخاری کی روایت حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا, اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مکتوب بین عینیہ کاف الف فا را, کافر کے ہجے مصطفیٰ نے بتائے کہ غلاموں کافر کس طرح ہوتا ہے, پہلے کاف لکھا جاتا ہے, پھر الف لکھا جاتا ہے, پھر فا لکھا جاتا ہے, پھر را لکھا جاتا ہے. حضور نے اس کے ہجے بھی اپنی امت کو بتا دیے. اب اس سے زیادہ کیا تمہیں بتائیں کہ میرے مصطفیٰ پڑھنا بھی جانتے تھے, میرے مصطفیٰ لکھنا بھی جانتے تھے, اور پوری کائنات کے لوگوں کو علم کی خیرات مدینے والے کے دربار سے ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ کسی سے نہیں پڑھے, صرف اللہ سے پڑھے ہیں, تاکہ دنیا کا کوئی انسان نہ کہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اللہ کو یہ منظور ہی نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ تمہارا نبی میرا اسٹوڈنٹ ہے. نہیں, اللہ نے نبی کو سب کچھ خود سکھا دیا. دبئی میں مندر کھلتے ہی آیا طوفان اور ہوئی تیز بارش. جس جگہ پر اللہ پاک نے کئی نبیوں اور پیغمبروں کو بھیج کر بتوں کی پوجا رکوائی تھی, اسی جگہ پر آج چند پیسوں کی خاطر بتوں کی پوجا شروع کروائی جا رہی ہے. دراصل دبئی میں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے ایک بڑا مندر بنایا گیا جس کا ادگھاٹن 14 فروری کو کیا گیا. جس دبئی میں سالوں تک بارش دیکھنے کو نہیں ملتی تھی, آج وہاں ایسی بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دبئی کے کئی علاقوں میں سیلاب آ جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسا ہی منظر مندر کے ادگھاٹن کے دن دیکھنے کو ملا. ایسی تیز بارش ہوئی جس سے سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں تک بہہ گئیں. یہ سب اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, توبہ کر لو ورنہ انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے. اللہ پاک امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. سے اچھی تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا. اور عزیزان گرامی, آج کا یہ دور ہے نا, آج کا یہ دور دور پرفتن ہے, فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا. آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں,
فتنے تمہارے گھروں میں برس رہے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ بارش ہوتی ہے۔ تو بڑے فتنے ہیں آج کے دور میں، بڑے فتنے، اور بڑے فتنہ اگر پیدا ہو گئے۔ ہمارے مولانا نور الحسن صاحب بیٹھے ہوئے نیچے، انہیں اسٹیج پہ آنا چاہیے تھا۔ فتنہ گروں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، فتنہ گروں سے یہ مقابلہ کرتے ہیں اور فتنہ گروں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تو بڑے فتنے ہیں، بدعقیدگی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، بددینی کا فتنہ، بد عملی کا فتنہ، بے عملی کا فتنہ، بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہاں، تو ان فتنوں کے دور میں اپنے بچوں کو پڑھانا یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے، جہاد۔